تواضع عاجزی انکساری کتنی. ایک دن بیان کیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے, طلبہ بیٹھے ہوئے تھے, سن کر کشمش کرنے لگے, کہنے لگے اگر آج امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی یہاں درس میں ہوتے, سبق میں ہوتے اور آپ کا سبق سن لیتے تو وہ بھی کہتے میں آج سے حنفی ہو گیا, آج سے میں حنفی ہو گیا, میں نے چھوڑ دیا اپنا مسلک و مذہب. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے اور غصے میں فرمایا کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر آ جائیں تو میں کہوں گا کہ میں آپ کی فقہ پر عمل کرتا ہوں. اور تو اتنے بڑے امام نے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا امام بنایا ہے علم میں, ذکر میں اور فقہ میں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے. وہ تواضع عاجزی انکساری اتنی تھی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگو تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے افضل مت کہو, تم مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل مت کہو, تم مجھے کسی دیگر نبی پر فضیلت مت دو. کہا اللہ کے نبی تو سارے نبیوں سے افضل ہیں, سارے رسولوں سے افضل ہیں. آج کی بات نہیں ہے, برسوں پہلے داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی اور کہا اوحی اللہ الی داؤد بالزبور. زبور میں اللہ نے وحی کی داؤد کو, یا داؤد سیاتی من بعدک نبی, اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے, اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہوگا, وہ محمد, ان کا نام محمد ہوگا, صادقاً وہ سچے ہوں گے, سیداً وہ سید ہوں گے, سردار ہوں گے, لا یغضبنی ابداً وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے, لا اغضب علیہ ابدا داؤد میں بھی ان کے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا, وقد غفرت له قبل ان یعصینی ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اے داؤد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی ساری خطائیں کب اس کے وہ میرے نافرمانی کرے, میرے حکم کو توڑے, میں نے ان کو معاف کر دیا. اول تو وہ غلطی خطا کریں گے ہی نہیں, اگر کوئی غلطی خطا ہو بھی جائے تو ہم نے ہونے سے پہلے ان کو معاف کر دیا ہے. اور پھر فرمایا وامتہ مرحوما, اور اے داؤد احمد محمد سید کی جو امت ہوگی وہ ہماری رحمتوں میں غوطہ کھائے ہوئے ہوگی, رات میں, دن میں, صبح میں, شام میں, مدرسے میں, خانقاہ میں, تبلیغ میں, برسات میں, گرمی میں, سردی میں, خوشحالی میں, تنہائی میں, عرب میں, عجم میں, جہاں جہاں تک میری امت محمدیہ ہوگی میری رحمتیں ان کے اوپر برستی ہوئی ہوں گی, میری رحمت میں وہ امت غوطہ کھائے ہوئے ہوگی. وامتہ مرحوما, محمد کی امت ہماری رحمتوں کے اندر غوطہ کھائے ہوئے ہوگی. آقیتہم من النوافل مثل ما آقیت الانبیاء, میں نے اس امت محمدیہ کو وہ نوافل دیے ہیں جو میں نے نبیوں کو دیے, رسولوں کو دیے, پیغمبروں کو دیے. اب سن لو کان کھول کر دھیان سے. فرمایا وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِض الَّتِي اِفْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ, اور میں نے امت محمدیہ پر وہ فرائض, وہ ذمہ داری ڈالی ہے جو میں نے نبیوں پر, رسولوں پر, پیغمبروں پر ذمہ داری ڈالی تھی, وہ ذمہ داری میں نے امت محمدیہ پر ڈالی ہے. مدرسوں والوں پر, خانقاہ والوں پر, تبلیغ والوں پر, تصنیف و تعلیف والوں پر, عربوں پر, عجموں پر, صبح قیامت تک میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی وہ نبیوں, رسولوں, پیغمبروں کے مقام اور مرتبہ تو نبیوں کا اعلیٰ ہے, ان کا ہے, لیکن جو کام وہ کر رہی ہوگی وہ کام وہی ہوگا جو نبیوں کا تھا, رسولوں کا تھا, پیغمبروں کا تھا. حتی یاتونی یوم القیامہ, یہاں تک کہ قیامت کے دن میدان حشر میں امت محمدیہ میرے پاس اس حال میں آئے گی, نورہم مثل نور الانبیاء, ان کا نور نبیوں کی طرح, رسولوں کی طرح, پیغمبروں کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مولانا الیاس صاحب, مولانا یوسف صاحب, نظام الدین مرکز بنگلے والی مسجد تبلیغ کی جماعت نہیں کہہ رہی, یہ اللہ کہہ رہے اور زبور میں کہہ رہے, داؤد علیہ السلام پر وحی فرما رہے. علامہ ابن کثیر جنہوں نے بڑی کتاب تفسیر ابن کثیر لکھی, ساری دنیا کی تفسیر اردو عربی کی اسی سے ماخوذ ہیں, لکھا ہوا ہے اس کے صفحے پر. علامہ ابن کثیر انہوں نے کتاب لکھی البدایہ والنہایہ. ہماری جماعت گئی تھی بحرین عرب 5 مہینے کے لیے 2016 میں, تو وہاں مرکز میں بحرین میں کتابیں رکھی ہوئی تھی.
ہم نے کہا لاؤ بھائی کتاب پڑھو. تو البدایہ والنہایہ ہم نے وہاں اٹھائی اور ہم نے کہا ہم نے برسوں پہلے یہ روایت پڑھی تھی, لاؤ دیکھیں البدایہ والنہایہ میں کہاں لکھی ہوئی ہے. تو البدایہ والنہایہ ہم نے دیکھی اور وہاں یہ حدیث پڑھی. اللہ فرماتے ہیں وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ, کہ میں نے نبیوں رسولوں پیغمبروں پر جو فرائض عائد کیے ہیں وہ فرائض میں نے امت محمدیہ پر عائد کیے ہیں. تو اللہ کی طرف سے تبلیغ ملی ہے, اللہ کی طرف سے دعوت ملی ہے, اللہ کی طرف سے یہ ہمیں محنت ملی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو صرف ہمیں سبق یاد دلایا ہے, بھولے ہوئی بات ہمیں پڑھائی ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس وقت میں امت کے مرد, امت کی عورتیں اپنا کام بھول گئے. مرد سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کمانا ہے, مرد کیا سمجھ رہے ہیں ہمارا کام کمانا ہے, اور عورتیں سمجھ رہی ہیں ہمارا کام پکانا ہے. ہماری جماعت یہاں کی گنگوہ میں, سہارنپور میں, بمبئی میں, کلکتہ میں, ہم نے ہر جگہ اس کو بیان کیا. پھر ہماری جماعت گئی مکہ میں, مدینہ میں, وہاں بیان کیا. پھر ہماری جماعت گئی بحرین میں, وہاں بیان کیا. پھر ہماری جماعت گئی افریقہ میں, وہاں بیان کیا. پھر ہماری جماعت گئی اردن میں, ملک شام میں, وہاں جا کر ہم نے یہ بیان کیا. میں بیان کر رہا تھا اور شیخ یہاں ایک برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, پگڑی باندھے ہوئے, آج بھی ان سے ہماری باتیں ہوتی ہیں. تو ہم نے جب یہ بیان کیا ہم نے کہا فَهِمَ الرِّجَالُ أَنَّ عَمَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا الْكَسْبُ, مردوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا کام دنیا میں کمانا ہے. وَفَهِمَتِ النِّسَاءُ أَنَّ عَمَلَهُنَّ فِي الدُّنْيَا الطَّبْخُ, عربی میں بیان ہو رہا تھا. ہم نے کہا عورتوں نے سمجھ لیا ہمارا کام دنیا کے اندر پکانا ہے. بچے سمجھ رہے ہمارا کام کمانا ہے, مرد سمجھ رہے ہمارا کام کمانا ہے, عورتیں سمجھ رہی ہمارا کام پکانا ہے. تو شیخ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. شیخ نے کہا فَهِمَ الْأَطْفَالُ وَالْأَوْلَادُ أَنَّ عَمَلَهُمْ الْأَكْلُ, اور بچوں نے سمجھ لیا, بچیوں نے سمجھ لیا ہمارا کام کھانا ہے. ہم نے کہا بہت بہترین بات شیخ نے کہی. تو ہم نے اس کے بعد سے اس کو بھی اپنی بات کے اندر جوڑ لیا. میں نے کہا شیخ کی بات تو شیخ کی بات ہے, نور العلا نور ہے, وہ بھی اردن میں ہے, ملک شام میں ہے, جہاں 36,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبریں ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی سنا قائد العلماء ہیں. ہم پڑھتے تھے مدرسے میں, تبلیغ میں لگتے تھے, قرآن یاد کرتے تھے, حدیث یاد کرتے تھے. ہم سوچتے تھے کوئی بات تبلیغ کی بغیر صفحے کی نہیں ہونی چاہیے, سب قرآن سے ہونی چاہیے, حدیث سے ہونی چاہیے. تو ہم نے اس کی کوشش کی بچپن سے ہی. ہم نے 2002 میں خریدی تھی کتاب منتخب احادیث, تبھی سے ہم نے روایت حدیثیں یاد کی اور اسی کے مطابق الحمدللہ بیان کرنے کی کوشش کی. تو خیال دل میں تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد العلماء ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اعلم امتی بالحلال والحرام, کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. علماء کا جھنڈا میدان قیامت میں ان کے ہاتھ میں ہوگا. ہم نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ ہم تبلیغ کی, دعوت کی باتیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں سے ہی بیان کریں. کہاں مشورہ ہے اور کہاں تعلیم ہے, کہاں ملاقات ہے, ایمان کے بارے میں کیا حدیث ہے, نماز کے بارے میں کیا حدیث ہے, علم کے بارے میں کیا حدیث ہے, ذکر کے بارے میں کیا حدیث ہے. تو ہم نے لکھنے کی شروعات کر دی تھی یہیں, لیکن وہ پوری نہیں ہو سکی. ہماری جماعت پہنچ گئی اردن, ہماری جماعت پہنچ گئی ملک شام. تو ہمیں پتہ چلا کہ اب ہمیں جمعے کو جانا ہے وہاں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر. ہم نے کہا وہ جو تمنا ہماری برسوں سے تھی آج اس کو پورا کر لیتے ہیں. معاذ بن جبل کی حدیثوں سے تبلیغ کی 6 صفات اور تبلیغ کا کام ہم بیان کر دیں. تو ہم نے لکھ لیا اور پوری کتاب تیار ہو گئی. جب پوری کتاب تیار ہو گئی دل باغ باغ ہو گیا. جمعے کے دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جمعے کے دن تھا, عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہم جماعت میں تھے یہاں 1 سال لگا رہے تھے 2008 میں, تب ہم نے حدیث یاد کی تھی کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ عز وجل عطاء ایاہ, کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اس میں جو بھی دعا قبول مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو جمعے کا دن تھا, عصر کے بعد تھا اور ملک شام معاذ بن جبل کی قبر تھی. تو ہم نے کہا بہترین شاندار عمدہ موقع ہے, تو وہی دعائیں بھی ہوں گی. تو ہم نے جا کر کتاب حضرت معاذ کو سلام کیا,
السلام علیکم.